فارمر ایمبیسڈر جاوید ملک صاحب، ان کو بھی ویلکم کریں گے. اس کے علاوہ آپ کومل صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہوں گی. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جاوید صاحب اس پورے معاملے کو جو اس وقت آگے بڑھ رہا ہے، جس طرح سے یہ آگے بڑھ رہا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں، آپ مطمئن ہیں اس حوالے سے کہ آگے آنے والے دنوں میں اس کا کوئی آؤٹ کم نکلتا ہوا ہمیں نظر آئے گا؟ مزید اہم دورے بھی ہوں گے اور امریکن ڈیلیگیشن بھی پاکستان کا رخ کر سکتا ہے. جی ڈیفینیٹلی تمام ایفرٹس جو ہیں وہ اسی حوالے سے کی جا رہی ہیں. پاکستان آپ جانتے ہیں کہ میڈیشن کے ساتھ ساتھ ایک لیڈ نیگوشیٹر بھی ہے، اور ہمارے فیلڈ مارشل جو جنرل عاصم منیر صاحب جو تھے، ہی واز ان ایران، اور وہاں پہ انہوں نے کافی 2 یا 3 دن مذاکرات کرنے کے بعد وہ جو گلف آف انڈرسٹینڈنگ تھی دونوں ممالک کے درمیان، اس کو پر کرنے کی کافی ایفرٹس کی. اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ابھی عباس اراغچی صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد آئے ہیں. کہنے کو تو اوبیسلی جو آفیشیل سٹیٹمنٹس میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اٹس اے بائی لیٹرل وزٹ. دیکھیے ایز این ایمبیسڈر میں آپ کو بتا سکتا ہوں بائی لیٹرل وزٹ اوبیسلی 2 طرفہ وزٹ ہے. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں شاید کہ وہ امریکنز کے ساتھ مذاکرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن اس وقت تو اگر بائی لیٹرل بھی ہے تو ایجنڈا آئٹم تو یہی ہے نا، اور تو کوئی ایجنڈا آئٹم ہے ہی نہیں، اسی پہ ہی بات ہونی ہے. تو اوبیسلی وہ مجھے لگ رہا ہے کہ کسی حد تک پوسچرنگ ابھی بھی ایران کرنا چاہ رہا ہے، لیکن بہرحال الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں دونوں ممالک کے انٹرسٹ میں ہے کہ اس مذاکراتی عمل میں وہ شریک ہوں. میں دیکھ رہا تھا جو وائٹ ہاؤس کی ترجمان تھی، انہوں نے بھی کنفرم کیا ہے کہ جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکوف جو ہیں وہ بھی پاکستان آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے اوبیسلی جب دونوں فریقین یہاں موجود ہیں تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ڈائریکٹ ٹاکس ہوں یا انڈائریکٹ ٹاکس ہوں. میری نظر میں دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ. ٹاکس ہونی چاہیے چاہے ڈائریکٹ ہوں یا انڈائریکٹ ہوں. الٹیمیٹ ایشو وہی ہے کہ جو ان کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگز ہیں ان کو ختم کیا جائے. پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں ڈپلومیٹکلی، اس کو دنیا بھر میں جو ہے اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، بیکاز پاکستان مخلصانہ طور پر کوشش کر رہا ہے کہ اس مسئلے کا حل تلاش کیا جائے. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اس میں ایک جو 2 یا 3 ایلیمنٹس ان کے وزٹ میں، ایک تو یہ ہے کہ اس کے بعد جی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ جنگ کا جب جنگ شروع ہوئی تو وہ ایک ایشو نہیں تھا، آبنائے ہرمز اوپن تھی، لیکن جنگ کے بعد ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ آبنائے ہرمز کو ایران نے بلاک کر دیا، پھر اس کے بعد امریکہ نے بھی بلاکیڈ لگائی. تو اب کچھ جو لوگ ہیں جو قریب ہیں اس پروسیس کے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سبسیکوینٹلی کچھ ایسی پروپوزل بھی زیر غور آ رہی ہے کہ آبنائے ہرمز کو ایران کنٹرول کرے ایون فیوچر میں، جس کے اوپر کافی حد تک مس انڈرسٹینڈنگ ہے، بیکاز اوبیسلی جو خلیجی ممالک ہیں یا باقی ممالک جو اس خطے میں موجود ہیں جغرافکلی، وہ اس چیز کو غالباً پسند نہیں کریں گے کہ ان کے اوپر کسی قسم کی روک ٹوک ہو، بیکاز وہ تو ہسٹوریکلی ایک اوپن روٹ تھا. یہ ایسے ہی ہے کہ ایک روڈ چل رہی ہو، پھر وہاں پہ رہنے والے لوگ کہیں نہیں ہم یہاں پہ بیریئر لگا دیں گے. تو اوبیسلی اس کے اندر 2 لمیٹیشنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایران انٹرنیشنل لا کے مطابق ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ کچھ جو حصہ ہے پانی کا وہ تو یہ کہ کلیم کر سکتے ہیں کہ 12 کلومیٹر یا 10 کلومیٹر جو ہے وہ ان کے اوپر جو ریسٹرکشن وہ رکھ سکتے ہیں، کہ جو باقی کا بڑا حصہ ہے وہ عمان کے پاس ہے. تو مجھے یہ لگ جاوید رہا صاحب، ہے یہ کہ میرے فری پاس واٹر وے ہے، یہ فری واٹر وے ہے، لیکن عمان بھی اس ٹیریٹری کا حصہ ہے، مطلب، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایران بھی. تو پھر یہ جو ایک بیچ میں آ کے یہ معاملہ اٹکتا ہے، اس کو کس طرح سے پھر ریزالو کیا جا سکتا ہے؟ دونوں ممالک ہی کر سکتے ہیں یا دوسرے دیگر ممالک بھی اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیے، میں وہی کہنا چاہ رہا تھا کہ جو عمان کا ان کا وزٹ ہے، میں اس کو اس طرح سے ریڈ کر رہا ہوں. میرے پاس کوئی ڈائریکٹ انفارمیشن تو نہیں ہے، لیکن اوبیسلی آپ انالائز کر رہے ہیں سچویشن کو، کیونکہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایک پروپوزل جو زیر غور کہیں نہ کہیں آئی ہے یہاں پہ. تو آپ جانتی ہیں کہ اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن جو ویسٹرن میڈیا میں کچھ میں نے رپورٹس دیکھی تھی کہ اگر فیوچر میں کبھی بھی ایران کا یہ پلان ہوتا بھی ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کے اوپر کوئی جوائنٹ پیٹرولنگ یا کوئی کنٹرول کرے، تو وہ تبھی ممکن ہے جب عمان کی اس کو تائید حاصل ہوگی، بیکاز وہ جو پوری کی پوری آبنائے ہرمز ہے، جو اسٹریٹ آف ہرمز جسے کہتے ہیں، اس کے اوپر کمپلیٹ جورسڈکشن ایران کی انڈر انٹرنیشنل لا نہیں ہو سکتی انلیس اینڈ انٹل عمان اور وہ دونوں مل کے کچھ ایک جوائنٹ پیٹرولنگ میکینزم بنائیں. وہ بھی میری نظر میں صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اوبیسلی آپ ایک مسئلے کو ریزالو کرنا چاہ رہے ہیں، تو اب آپ جو ایک چیز کبھی تھی ہی نہیں، اگر آپ اس کو ایشو بنا دیں گے تو اٹ ول جسٹ ڈیلے دا پروسیس. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اس مسئلے کا جو تھوڑا سا اس میں طوالت ہوئی ہے غالباً انہی سبسیکوینٹ پروپوزلز کی وجہ سے ہوئی ہے. جو اوریجنل جنگ جس وجہ سے ہوئی تھی وہ اس میں یہ شامل نہیں تھے. جو 10 پوائنٹس آپ کو یاد ہوگا جس کے اوپر جب سیز فائر ہوا تو بات کی گئی تھی، لیکن اوبیسلی جب انہوں نے سلیکٹیو بلاکیڈ ایران کی طرف سے ہوا تو کچھ شپس کو وہ جانے دے رہے تھے، کچھ کو وہ چارج بھی کر رہے تھے رپورٹس کے مطابق. تو اوبیسلی ان کو ایک ریونیو جنریشن کا ایک ایونیو نظر آیا
کہ ہو سکتا ہے یہاں سے وہ ریونیو جنریٹ کر سکیں ملینز آف ڈالرز. آپ نے خود سنا ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا کہ ہم نے جو بلاکیڈ کی ہے اس سے ملینز آف ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے ایران کو. گویا اگر وہ نہ کرتے تو ایران کو فائدہ ہوتا اس ملینز آف ڈالرز کا. تو آئی تھنک اس حوالے سے بھی کچھ یہ بات ہو رہی ہے. یعنی اس میں اکنامک امپیکٹ بھی ہے. یعنی اوبیسلی آپ سنتی ہیں ایران کہتا ہے کہ ان کو کوئی لاسز ہوئے ہیں, دے وانٹ ٹو ریکور دیم اینڈ تھنگس. تو اوبیسلی یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ ہم اس وقت ایک اسیسمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن مین ایشو وہی ہے ان دونوں ممالک کے درمیان سیز فائر ایکسٹینشن جو پاکستان نے کروائی تھی, اس کا مین مقصد یہ تھا کہ اس مسئلے کا دیر پا حل تلاش کیا جا سکے. تو میری نظر میں ایران کی طرف سے اگر یہ ان کے وزیر خارجہ آئے ہیں تو اوبیسلی کچھ میسج لے کر آئے ہوں گے. وہاں سے اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کوشنر بھی آ رہے ہیں, تو اوبیسلی کچھ پروگریس تو ہو رہی ہے. مجھے لگتا یوں ہے کہ یہ ایک پریپریٹری سٹیجز ہیں اس الٹیمیٹ ڈائلاگ کے لیے جو کہ پھر ہونا ہے. بیکاز ہم جانتے ہیں کہ جب راؤنڈ ٹاک اسلام آباد ٹاک کا راؤنڈ ون ہوا تھا تو کافی امیدیں لوگوں کی تھیں کہ شاید اس کے فوراً بعد کوئی اعلامیہ جاری ہو جائے گا. حالانکہ میں وہاں پہ بھی آپ سے میری جب بات ہوئی مختلف چینلز پہ تو میں نے یہی کہا تھا کہ 50 سال پرانا مسئلہ کوئی ایک سیشن میں تو حل نہیں ہوتا. لیکن اب بھی توقعات یہی ہیں کہ اگر جو سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس باضابطہ طور پر ہوگا تو اس کے بعد اوبیسلی کوئی اگر ایون کوئی جوائنٹ ڈیکلریشن نہیں آتی تو ایٹ لیسٹ ایک فریم ورک آف کوآپریشن آ جانا چاہیے, تاکہ اوبیسلی دنیا بھر میں آپ جانتی ہیں 50 دن سے زیادہ آپ لوگ بھی کور کر رہے ہیں, دنیا بھر کی توجہ اسی طرف ہے. تو ایک طرح سے ایک وار فٹیگ بھی ڈیولپ ہو رہی ہے, نہ صرف ان لوگوں میں جو جنگ میں حصہ لے رہے ہیں بلکہ ایون ہم سب لوگ جو ہیں اسی چیز کو کور کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس مسئلے کا حل نکلے. تو اوبیسلی امید یہ کی جا رہی ہے کہ یہ جلد از جلد پروگریس ہوگی. مجھے لگتا ہے خاطر خواہ پروگریس ہو رہی ہے اور جلد ہی ہمارے پاس جو ہے کچھ پازیٹیو ڈیولپمنٹس بھی ہوں گی. ورنہ امریکی ڈیلیگیشن اور ایرانی ڈیلیگیشن دونوں کا یہاں پہ آنے کی کوئی وجہ اور نظر نہیں آتی. یہ ایک ولنگنیس ہے, ایک انٹینٹ ہے جس کا وہ اظہار کر رہے ہیں کہ they want to resolve these disputes. ابسا you can head on to. جی السلام علیکم جاوید صاحب, آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو انٹرنل ایران میں ڈفرینسز کے حوالے سے بات ہوئی ان مذاکرات کو لے کر, وہ کس حد تک آپ کی نظر میں ریالٹی ہے یا یہ تاثر ایک قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایران میں ان مذاکرات کے پروسیس اور خاص طور پہ صدر ٹرمپ کی جس قسم کی دھمکیاں ساتھ ساتھ آ رہی ہیں اس کو لے کر دو رائے پائی جاتی ہے. جی ابسا صاحبہ بہت ہی اہم پوائنٹ میں اس کی طرف آنا چاہ رہا تھا. آئی ایم ویری گریٹفل کہ آپ نے اس کو ریز کیا. دیکھیے یہ ایک بہت ہی اہم پہلو ہے. ہم اگر جب ایران کی تاریخ کے اوپر نظر ڈالیں ویری بریفلی تو ابھی تو ہم جانتے ہیں کہ یہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے, جو ریجیم ہے, اس کو تو آئی تھنک 47 ایئرز ریولوشن کے بعد یہ آئے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ جانتے ہیں ایران کی تاریخ تو سینکڑوں سال پر محیط ہے. یعنی ان کے پہلے ان سے شاہ ایران تھے, ان سے پہلے جو قاجار ڈینسٹی رول کر رہی تھی وہاں پہ پرائم منسٹر مصدقی بھی تھے. تو ان کے اندر مختلف قسم کی آرا پائی جاتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ تمام لوگ جو ایران میں ہیں وہ ایک ہی طرح سے سوچ رہے ہیں. وہاں پہ اس وقت ہم جو جانتے ہیں, جو بھی لوگ ایران کے انٹرنل پاور ڈائنامک سے واقف ہیں وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ وہاں پہ ایک تو آپ اگرچی صاحب ہیں یا مسعود پشکیان صاحب ہیں یا جو ان کے اسپیکر آف پارلیمنٹ ہیں, یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. اوبیسلی دیز آر سویلین آرم آف دا گورنمنٹ. لیکن جو ایکچوئل پاور ریزائڈ کرتی ہے وہ IRGC کے پاس ریزائڈ کرتی ہے. اور IRGC وہ ریولوشنری گارڈ کور ہے. جب یہ ریولوشن آیا تو ان کا یہ کام تھا کہ اس ریولوشن کو گارڈ کریں نظریاتی طور پر, آئیڈیالوجیکلی طور پر, اور جو بھی ان کی گولز تھی ایک سٹیٹ بنانے کے, اس کے تمام نظریات کو وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں. اور ریل پاور انہی کے پاس ہے. جنرل وحیدی کا نام لیا جاتا ہے اس حوالے سے. اور آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ جو ان کا پاور سٹرکچر یوں ہے کہ جو IRGC ہے, جس کو یہاں پہ ہم اردو میں لوگ کہتے ہیں پاسبان, یعنی پاسداران انقلاب. جی تو بیسیکلی وہ ڈائریکٹ رپورٹ کرتے ہیں ان کے روحانی پیشوا جو ہیں سپریم لیڈر. پہلے علی خامنائی صاحب تھے, وہ تو دنیا میں نہیں رہے, تو ان کے جو فرزند ہیں وہ مجتبیٰ خامنائی صاحب کو. اب مجتبیٰ خامنائی صاحب کے حوالے سے بھی آپ کو شاید علم ہوگا کہ ابھی 2-3 دن پہلے ایک بڑی تفصیلی رپورٹ کور کی گئی ہے جو کہ نیو یارک ٹائمز نے چھاپی ہے, جس میں بہت قریب سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.